کچھ دن پہلے ایران نے بال کے بت کو جلا کر سب کو یہ پیغام دیا کہ ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہیں۔ لیکن یہ بال ہے کون؟ انسانی تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو ایک خوفناک سچ سامنے آتا ہے۔ ابتدا سے ہی انسان فطری طور پر خوف، بے بسی اور ان نون پاورز کے ڈر کے سائے میں رہا ہے۔ بجلی کی کڑک، طوفانوں کی گرج اور موت کی مسٹریز، یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے ایسی تھیں جن کی کوئی واضح لاجک اس کے پاس نہیں تھی۔ اسی بے چینی نے اس کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات کو جنم دیا، اور انسان نے آہستہ آہستہ جھوٹے معبودوں اور ڈیمونک فورسز کی پوجا شروع کر دی۔ تاریخ کی ان اندھیری گلیوں میں ایک نام سب سے زیادہ خوفناک بن کر ابھرا، بال، جسے بیلزبب بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کو بال کے بارے میں تب پتا چلا جب 1928 میں شام کے قدیم شہر راس شمرا کی کھدائی کے دوران آرکیولوجسٹ کو مٹی کی کچھ تختیاں ملی۔ ان ٹیبلٹس پر ایک ایسی داستان لکھی تھی جو روح کانپا دے۔ اس داستان کے مطابق جب شیطان کو آسمان سے گرایا گیا تو اس کے ساتھ ایول فورسز کی ایک پوری آرمی اتری۔ ان کا بادشاہ ال تھا اور اس کی اولاد تھی بال، بارش، بجلی اور فرٹیلیٹی کا دیوتا۔ بال صرف ایک بت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی ڈیمونک آئیڈیالوجی تھی جو ہر سویلائزیشن میں موجود رہی۔ قدیم یونان میں یہ زیوس بن کر آیا، مصر میں اوسائرس، ناروے کی میتھولوجی میں ثور، اور قدیم ہندوستان میں اندر دیوتا۔ نام بدلتے رہے پر اثر وہی تھا، شرک اور گمراہی۔ لیکن بال پرستی کا سب سے ڈارک چیپٹر اس کی ہولناک ریچولز تھیں۔ بال کے مندروں میں کھلے عام زناکاری کو ایک ریلیجس ایکٹ سمجھا جاتا۔ اب ہمیں اسے خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ ہارفک تھی ہیومن سیکریفائس۔ کنانی لوگ اپنے پہلے بچے کو بال کے نام پر قربان کرتے تھے۔ تصور کریں، پیتل کا ایک عظیم الشان بت جس کے پیٹ میں آگ بھڑکی ہوتی تھی۔ سنگ دل ماں باپ اپنے معصوم بچے کو اس دہکتے ہوئے لوہے پر رکھتے تھے، اور باہر ڈھول باجے بجائے جاتے تاکہ بچے کی چیخیں دب جائیں۔ یہ تھی بال کی حقیقت، ایک خونخوار درندہ۔ اسی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی دینی چاہی تو اللہ نے دمبا بھیج کر یہ ثابت کیا کہ سچا خدا موت نہیں، زندگی بچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیلزبب جیسے طاقتور جنوں کو اپنے تابع کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر جاگا۔ اسرائیل کے بادشاہ اخی اب نے لبنان کی شہزادی ایزابل سے شادی کی، جو بیل کی ایک جنونی پجارن تھی۔ اس نے پورے سامریا میں بیل کا اتنا بڑا مندر بنوایا کہ اس شہر کا نام ہی بالبیک یعنی بیل کا شہر پڑ گیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام میدان میں اترے۔ یہ بت خدا کا راستہ نہیں ہے، تمہیں اس سے باز آنا ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو یہ تمہیں نیکی دے گا؟ انہوں نے کوہ کرمل پر بیل کے 800 پجاریوں کو اوپن چیلنج کیا، اپنا جانور پیش کرو، میں اپنا پیش کرتا ہوں۔ جس کی قربانی پر آسمان سے آگ اترے گی وہی سچا خدا ہے۔ بیل کے پجاری چلاتے رہے پر کچھ نہ ہوا۔ آج تیرے سچے ہونے کا امتحان ہے، ہمیں رسوا نہ ہونے دے۔ حضرت الیاس نے دعا کی، آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا دیا۔ بیل کا جھوٹ اس دن پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ مگر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ عرب کے جزیرے میں عمر بن لوہی نے اسی بیل کا ایک بت حبل کے نام سے کعبہ میں رکھ دیا۔ یہ وہی حبل تھا جس نے عبد المطلب کے دل میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا خیال ڈالا تاکہ وہ نور محمدی کو دنیا میں آنے سے روک سکے۔ مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔
फतह मक्का के दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबल को गिराया तो हक का सवेरा हुआ और बातिल हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन क्या वाकई बैल खत्म हो गया? आज की मॉडर्न दुनिया में ये साए फिर से मुंडला रहे हैं। बोहेमियन ग्रोव की सीक्रेट मीटिंग्स, जहां 40 फुट बड़े उल्लू के मुजस्समे, जो बैल ही का एक रूप है, के सामने पुरस्रार रिचुअल्स की जाती हैं। हॉलीवुड की मूवीज, म्यूजिक इंडस्ट्री और लाइव शोज में बैल के सिंबल्स को आर्ट के नाम पर खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी याद है? वो बड़ा सा बैल, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि बैल की इन्हीं कदीम रिचुअल्स की एक मॉडर्न याद दहानी थी। बैल कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि इब्लीस की वो चाल है जो हर दौर में अपना रूप बदलती है, कभी बुद्ध बनकर तो कभी मॉडर्निज्म और फ्रीडम का मास्क पहनकर। मगर याद रखें, इंसानियत की निजात सिर्फ उस दर पर है जहां सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं, बल्कि उन तमाम डेमोनिक पावर्स के खिलाफ एक अजीम ऐलान जंग है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज के पॉप कल्चर में बैल के और कौन से खुफिया इशारे मौजूद हैं?